اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوئے ہم آج آتش عالم ناول کی ایک نئی قسط کے ساتھ، تو چلے بڑھتے ہیں ہم قسط کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتش عالم از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 42۔ مجھے صبح کالج کے بعد نینا اور اسمارا کی طرف جانا ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے سینے سے سر اٹھاتی سحر آہستگی سے گویا ہوئی۔ ہاتھ کا حصار ہنوز اس کے گرد قائم تھا۔ سحر کی بات پر وہ ماتھے پر تیوڑی چڑھائے اسے دیکھنے لگا۔ مطلب صاف تھا جیسے اس سے یہ مطالبہ ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ وجہ؟ پھر ایک ہاتھ سے اس کے چند بال جو اسٹالر سے باہر آ رہے تھے اندر کرتا سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ وہ مجھے کچھ نوٹس تیار کرنے ہیں، اسی لیے نہیں جانا۔ ہاد نے بغیر تحمید کے چٹا انکار کر دیا، جس پر وہ سراب آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ پھر الگ ہونے لگی تو مقابل نے پکڑ مضبوط کر لی۔ میں کیوں نہیں جا سکتی وہاں؟ ہر بات پر آپ کا پابندی لگانا لازم ہو گیا ہے کیا؟ بھائی کبھی منع نہیں کرتے تھے مجھے۔ وہ بھائی تھا، میں شوہر ہوں۔ ہاد نے نرمی سے جواب دیا تو وہ خفگی سے پہلو بدل گئی۔ اس کے خفا ہو جانے پر وہ مبہم سا مسکرایا، پھر اس کی تھوڑی کو تھام کر اس کا چہرہ اپنی جانب کرتا مسکرا کر بولا، اچھے بچے ضد نہیں کرتے۔ ہاد کی بے وقت بات پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی، اور اس کے ہنسنے پر وہ بھی مزید ہنسنے لگا۔ سحر کی مسکراہٹ ہاد عالم کی کمزوری تھی، بلکہ محض مسکراہٹ ہی نہیں، سحر سالم اس کی کمزوری تھی۔ پھر ہمیشہ کی طرح وہ خود کو نہ روک پایا اور اس کی جبیں چوم گیا۔ ہاتھ کے ہمیشہ کی طرح عقیدت بھرے لمس کو آنکھیں بند کر کے محسوس کرتے سحر کی ناراضگی پل میں دھواں بن کے ہوا میں معلق ہوئی، اور شگرفی لبوں پر مسکراہٹ نے چھاپ دکھلائی تھی، ایک سکون بھری مسکراہٹ۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی ہر جگہ جانے سے منع کریں گے کیا؟ وہ دونوں بازو اس کی گردن میں لپیٹتے ہنوز آنکھیں بند کیے پوچھ رہی تھی۔ گجروں کی چند پتیاں ٹوٹ کر ہاتھ کی سیاہ شرٹ پر گر گئی تھیں، اور ان دونوں کے گرد ان پھولوں نے اپنی شاداب مہک کا حصار قائم کر رکھا تھا۔ ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی۔ کچھ توقف کے بعد ہاتھ نے جواب دیا اور اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ یہ اس کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ، یہ پھولوں کی خوشبو اور ان میں بسی سحر کے وجود کی خوشبو ہاتھ کو بری طرح اپنی جانب مائل کر رہی تھی، اور وہ مائل ہو بھی رہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، کل میں لیٹ گھر آؤں گی، سحر نے چہرہ پیچھے کرتے اسے بتایا۔ ناراضگی واپس عود آئی تھی، اور دور ہوتے ہی سحر کی سراب آنکھوں نے مقابل کی سیاہ آنکھوں میں صاف بے چینی اترتی دیکھی تھی۔ کیوں؟ اسے واپس قریب کرتے ہاتھ نے غصے سے پوچھا۔ اس کی بے چینی اور بے سکونی کو بھانپتے سحر نے رخسار اس کے سینے پر ٹکا لیا اور سر رنجا کر کے اسے دیکھنے لگی۔ مستری بھول بھی گئے آپ؟ پھر کندھے پر دھوپ لگاتے افسوس سے کہا۔ آپ نے نینا کی طرف جانے سے منع کیا ہے تو کالج میں رہ کر نوٹس تیار کرنے ہوں گے نا، اس لیے کل کچھ دیر لائبریری میں لگ جائے گی، سحر نے اسے تفصیلی سمجھایا۔ جبکہ وہ محض ہنکار بھر کے رہ گیا۔ اس کے اتنی لمبی دلیر پر وہ مغرور بادشاہ بس کر گیا تو سحر نے ایک اور دھوپ اس کے کندھے پر لگائی۔ مستری کستری چبا کر کہتی وہ اسے ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ تم نے کہا تھا اب مستری نہیں بلاؤ گی؟ ہاتھ نے ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اس کا چوڑیوں والا ہاتھ تھام کر چوڑیوں پر انگلی پھیرنے لگا۔ میں نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے۔ اپنا ہاتھ کھینچ کر اس کا حصار توڑتی وہ جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی اپنا حجاب کھول کر عبایا اتارنے لگی۔ دوسری طرف اپنے ہاتھوں سے چھوڑتے اس کے وجود کو آسودگی سے محسوس کرتا ہاتھ دہلیز کے قریب کھڑا جیبوں میں ہاتھ ڈال کر فرصت سے اسے نہارنے لگا۔ اس کے دور جانے پر بے سکونی کی ایک لہر پورے وجود میں سفر کرنے لگی تھی، مگر اس ظالم کو کیا فرق پڑتا تھا؟ دوسری جانب وہ اس بات سے انجان تھا کہ سحر تو اس کے لم سے بھاگ رہی ہے، مگر کتنا بھاگ سکتی تھی؟ ٹھیک ہے پھر، آج سے تم بھی مسترن ہوئی۔ ہاتھ نے وہ مشکل اپنا کہکہ ضبط کرتے سحر کو سلگایا۔ بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر لیتے سحر کے سر سے لگی تلووں میں بچھی۔
وہ صحیح معنوں میں سلگ اٹھی تھی۔ اس نے عجیب صورت بناتے ہاتھ کو دیکھا جو قدم قدم چلتا اس کی جانب آ رہا تھا۔ مسترن؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں میں مستری، اور تم مستری کی بیوی مسترن۔ سحر ہتے سے اکھڑی تھی۔ اگر آپ نے ایک اور بار مجھے یہ لفظ کہا تو میں یہ ساری چیزیں اٹھا کر آپ کے سر میں دے ماروں گی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی جانب اشارہ کر کے اس نے ہوا کو نوچ کر ہاتھ کو دھمکی دی۔ ہاں 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 ہاں۔ جواباً وہ کہکا لگا گیا اور دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرتا سرنڈر کر گیا۔ اس لڑکی سے کوئی بعید نہیں تھی، وہ واقعی اس وقت ساری چیزیں اٹھا کر اس پر دھاوا بول دیتی۔ ناٹ فیئر بیوی، تم کہو تو ٹھیک، میں کہوں تو غلط۔ مزید قریب آتے ہاتھ اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ نظریں بالوں پر براجمان تھیں جنہیں کیچر کی جکڑ سے آزاد کرتا وہ کمر پر بکھیر گیا تھا۔ سحر نے جھنجھلا کر اسے آئینے میں دیکھا تھا، مگر وہ تو اس کے بالوں کی خوشبو کو سونگھنے میں مصروف تھا۔ جن، وہ زیر لب بڑبڑائی، کیونکہ اس وقت وہ کسی جن سے کم نہیں لگ رہا تھا جو اس کے بالوں پر عاشق ہوا پڑا تھا۔ چڑیل، ہاتھ نے بھی کان میں سرگوشی کرتے دو بدو کہا تو وہ سیخ پا ہو گئی۔ عالم مستری، حلق کے بل بلا کر چیختی وہ اس سے پہلے ٹیبل سے کچھ اٹھا کر ہاتھ کے سر میں مارتی وہ اس کے دونوں ہاتھوں میں اپنے ہاتھ الجھا گیا تھا۔ سوری سوری میری مہارانی، اور پھر اس کے رخسار کے ساتھ رخسار ٹکاتا معافی مانگ گیا، جبکہ وہ ہنوز نتنے پھلائے بپھری سی اسے گھور رہی تھی۔ تمہارے بال بہت ہوش ربا ہیں، جانتی ہوں میں، اس کی تعریف کا سحر نے دانت کچکچا کر جواب دیا۔ ہاتھ ایک اور کہکا لگا گیا۔ ہاں ہاں ہاں، کیوں کریلے چبا رہی ہو؟ تھوڑے یہ پھول ہی چبا لو، شاید میٹھا بول لو تم۔ ہاتھ نے ایک اور جملہ اسے جلانے کے لیے کہا تو وہ آپے سے باہر ہوتی اس کے پیٹ میں کوہنی مار کر اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑے مجھے عالم مستری، میں بتاتی ہوں آپ کو۔ وچ؟ وہ ہنستا اسے مزید جلاتا رہا اور چھڑوا تو وہ خود کو قطعی نہیں پا رہی تھی۔ بالآخر تھک ہار کر وہ گردن پیچھے اسی کے کندھے پر گرا گئی۔ اس کے ہار مان لینے پر ہاتھ نے مسکراہٹ سمیٹتے خمار آلود نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر ایک بھرپور لمس اس کے کندھے پر چھوڑتا وہ اسے آزاد کر گیا۔ اپنے لمس سے اس کا غصہ گویا وہ اپنے اندر جذب کر گیا تھا۔ سحر کا سفید روشن چہرہ جھجک سے بھر گیا، پھر بنا نظر ملائے وہ آندھی کی طرح ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ اس کی حالت پر محظوظ ہوتے ہاتھ نے سائڈ اسمائل پاس کی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ موم، ہم لاہور کیسے جا سکتے ہیں آخر؟ 3-4 دن بعد ہمارا پہلا پیپر ہے۔ ایسا کریں آپ اور بابا چلے جائیں، میں، بھائی اور بھابھی گھر ہی رہتے ہیں۔ حدیث صاحب کو موم، لاہور کیسے جا سکتے ہیں آخر ہم؟ 3-4 دن بعد ہمارا پہلا پیپر ہے۔ ایسا کریں آپ اور بابا چلے جائیں، میں، بھائی اور بھابھی گھر ہی رہتے ہیں۔ حدیث صاحب کی بھانجی کی شادی تھی جس سلسلے میں انہیں لاہور جانا تھا، اور یہاں نینا جانے سے منع کر رہی تھی۔ وجہ ان کے امتحان تھے۔ نہیں بیٹا، جانا تو پڑے گا، تمہاری پھپھو نے اتنے پیار سے مدعو کیا ہے، ان کا دل برا ہوگا اور وہ بہت خفا بھی ہوں گی، اور تمہارا تو انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ نینا کو ساتھ لازمی لانا۔ نینا نے خفگی سے پہلو بدلا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی پھپھو نے کیوں خصوصاً اسے بلایا ہے۔ پھپھو کی خواہش جو تھی بہو بنانے کی۔ ارے کیا ہو رہا ہے بھائی، صبح صبح ناشتے کی میز پر کون سی مہابھارت چل رہی ہے؟ حدیث صاحب خوشگوار لہجے میں گویا ہوتے اپنی سربراہی کرسی پر بیٹھے۔ ان کے ساتھ ہی چند منٹوں کے بعد جہان اور اسمارا بھی آ گئے۔ سب سے سلام کہتے وہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے، جبکہ نینا کا منہ ہنوز اترا ہوا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس کے ساتھ بیٹھتے اسمارا نے سرگوشی نما فکر مندی سے پوچھا، تو وہ اداس سی شکل بنا کر اسے دیکھے گئی۔ جہان ان کے سامنے جو اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھا تھا، ان دونوں سہیلیوں کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح مسکرایا۔ ڈیڈ، ہمیں شادی میں نہیں جانا، آپ اور موم چلے جائیں۔ اپنے بابا کے آتے ہی نینا نے فوراً ان کے آگے اپنی بات رکھی۔ چائے کا گھونٹ بھرتے حدیث صاحب بیٹی کو پیار سے دیکھنے لگے۔ بابا، ہمارے امتحان ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ بس اتنی سی بات؟ تو کیا ہوا، تمہارا بھائی ہے نا، پاس کروا دے گا تمہیں، آخر کو پرنسپل جو ہے۔ چلو تھوڑا سا فائدہ تم بھی اٹھا لو۔ انہوں نے شرارت آمیز جواب دیا تو نینا منہ کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی ہونکوں کی سی صورت پر وہ دونوں باپ بیٹا کہکا لگا گئے
اور جواباً وہ انہیں گھوڑی سے نواز گئی۔ اللہ اللہ بابا، ابھی یہ دن بھی نہیں آئے میرے کہ مجھے ایسے پاس ہونا پڑے۔ پاس تو نینا حدید خان اپنی محنت پر ہوگی۔ اپنے یونیفارم کا کالر درست کرتے وہ گردن اکڑا کر ان کی بات کی نفی کر گئی۔ یہ ہوئی نا میری شہزادی والی بات۔ اب اسی بات پر پیکنگ کر لو، ہم سب ناشتے کے بعد لاہور کے لیے نکل رہے ہیں۔ حدید صاحب نے نینا کو مان سے حکم صادر کیا تو وہ لب پھیلا گئی۔ پرسوں شام کو بارات کے بعد ہم لوگ واپس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ جی ڈیڈ، وہ بے دلی سے بولی اور اپنا ناشتہ ختم کرنے لگی۔ پھر اسمارا کے ساتھ اوپر چلی گئی پیکنگ کرنے۔ یہ چپ ہے، یہ تمہیں سحر یوسف کے بیگ کے ساتھ لگانی ہے، سمجھ گئے تم؟ میں نے کیا کہا ہے؟ اس کے بیگ کے ساتھ لگانی ہے۔ جی سر، جی ٹھیک ہے۔ وحید ملک اپنے خاص آدمی کو ہدایت کر رہا تھا۔ آج وہ سحر کے کالج میں بلاسٹ کروانے والے تھے۔ تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ بلاسٹ سے ٹھیک 5 منٹ پہلے میں اسے کالج سے نکال لوں گا۔ اب چلو کام پر لگ جاؤ۔ اس کا مینیجر وہاں سے چلا گیا اور وحید ملک فون نکال کر کال ملانے لگا۔ دوسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ کام ہو گیا؟ اس نے دریافت کیا۔ ہاں، بام نصب کر دیا گیا ہے۔ گڈ، دھیان رہے عین چھٹی کے وقت بلاسٹ کرنا ہے۔ اس وقت تمام اسٹوڈنٹس کالج کے صحن میں ہوتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں ایک بھی لڑکی اور ٹیچر زندہ نہ بچے، سب کے سب مر جائیں۔ یہ بات ہاد عالم کو مزید اندر ہی اندر سے کھا جائے گی کہ اس کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اتنا بڑا حادثہ اس کے شہر میں پیش آ گیا۔ وحید نے نفرت سے شیطانی مسکراہٹ لیے کہا، جیسا کہ تم نے کہا ہے کہ وہاں اس کا بھائی بھی کام کرتا ہے اور اس کی بیوی اور بہن بھی اسی کالج میں پڑھتی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ نہیں نہیں، وحید ملک نے ہاتھ جھلایا، وہ ضروری کام کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، وہ لوگ وہاں موجود نہیں ہوں گے، اور یہی تو ہمارے پلان کا مین پنچ ہے۔ اس طرح ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہاد عالم کا شک سیدھا جہان حدید پر جائے گا اور وہ بلا توقف یہ یقین کر لے گا کہ اس سب کے پیچھے جہان حدید ہے۔ یہ بام بلاسٹ جہان نے کروایا ہے، کیونکہ اس حادثے میں نہ اس کی بیوی ہوگی، نہ بہن، اور نہ ہی وہ خود۔ اور ہاد عالم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ ان کے علاوہ باقی سب کو نقصان ہوا۔ اس طرح وہ اسے مارنے کے فیصلے پر جا پہنچے گا۔ آخر میں اس کا لہجہ جنون کی شدت اختیار کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، وکیل نوشیروان نے کہا اور فون رکھ دیا۔ اس کے دل میں خوشی تھی اپنے دشمن تک پہنچنے کے لیے وہ لوگ پہلا پڑاؤ پار کرنے لگے ہیں۔ یہ پہلا وار تھا ہاد عالم پر، یہ پہلی کیل تھی جو وہ اس کے تابوت میں ٹھونکنے لگے تھے۔ یہ منظر تھا اسلام آباد کے پنجاب گرلز کالج کا، جس کے سامنے سیاہ کرولا دوڑتی ہوئی آ رکی۔ سفید یونیفارم پر سیاہ عبائی میں سحر گاڑی سے باہر نکلی۔ ہاتھوں میں کل رات کے ہاتھ کی پہنائی گئی سرخ چوڑیاں ہنوز کھنکھنا رہی تھیں۔ صبح تیار ہوتے سمے نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پہنے رکھے۔ جانتی تھی ٹیچر سے خوب ڈانٹ پڑے گی، مگر آج کے دن وہ ڈانٹ بھی کھا لے گی۔ یہ سوچتے وہ چوڑیاں پہنے یہاں آ گئی۔ روہیل کو الوداع کہتے وہ کالج کے اندر جانے لگی جب ایک ادھیڑ عمر عورت اس کے ساتھ ٹکرا گئی اور نیچے گر پڑی۔ روہیل یہ منظر دیکھتے فوراً گاڑی سے باہر نکلے۔ یا اللہ، سحر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کا بیگ اور کتابیں بھی نیچے گر گئی تھیں۔ معاف کرنا بیٹی، میری وجہ سے تمہاری کتابیں گر گئیں۔ وہ معافیا مانگنے لگی اور سحر کی کتابیں اکٹھی کرنے لگی، اور اسی دوران اس نے ایک چپ بڑے احتیاط سے سحر کے بیگ کے ساتھ چپکا دی۔ آنٹی آپ رہنے دیں، میں کر لوں گی، آپ بتائیں آپ کو لگی تو نہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ سحر فکر مندی سے اس عورت کو تھام کر کھڑا کرتی پوچھنے لگی۔ سحر بیٹی تم ٹھیک ہو؟ اتنے میں روہیل بھی فکر مند سے قریب پہنچے اور اس عورت کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں ٹھیک ہوں چچا، سحر نے آہستگی سے جواب دیا اور اس عورت کو سہارا دیے کھڑا کیا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹی، تمہارا بہت شکریہ، کہتے وہ عورت تیزی سے وہاں سے چلی گئی اور سحر اپنی کتابیں بیگ دوبارہ پکڑتی کالج میں داخل ہو گئی۔ روہیل کی نظروں نے دور تک اس عورت کا پیچھا کیا تھا۔ وہ واپس گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ اب وہ بوڑھی عورت چہرہ چھپا کر تیز تیز چلتی ایک جگہ کسی گلی میں جا کر رکی، جہاں ایک آدمی پہلے سے ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کام ہو گیا؟ بڑھیا عورت کے پاس پہنچتے ہی اس نے اپنا سوال کیا۔ جی صاحب ہو گیا، میں نے وہ مقناطیس جو آپ نے مجھے دیا تھا اس لڑکی کے بیگ کے ساتھ لگا دیا ہے۔ آدمی نے سر ہلایا اور
اپنے کوٹ کے جیب سے نیلے رنگ کے پیسوں کی ایک گڈی نکالی، اس عورت کو دے دی۔ پیسے دیکھ کر اس عورت کی بوڑھی آنکھیں اور چہرہ چمکنے لگا۔ پیسوں کو پکڑ کر وہ دیوانہ وار سونگنے لگی اور پھر مسکراتی ہوئی اللہ کا شکر ادا کرتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے وہ آدمی بھی شیطانی ہنسی ہنستا مزید ایک سائڈ ہو کر جیب سے فون نکالتا نمبر ملانے لگا۔ دوسری طرف فون چھوٹتے ہی وہ بغیر تعامل طمانینت سے بولا، سر کام ہو گیا ہے۔ اسے شاید شاباشی دی جا رہی تھی دوسری جانب سے، جس پر وہ دل پہ ہاتھ رکھتا خوش ہو رہا تھا، چہرہ خوشی سے ٹمٹما رہا تھا۔ پھر وہ کال بند کرتا وہاں سے چلا گیا۔ سحر اندر آگے جانے پر معلوم ہوا اسمارا اور نینا نہیں آئیں۔ یہ آج کیوں نہیں آئیں اور فون کر کے بتایا بھی نہیں؟ سحر نے ناراضگی سے سوچا، کل خبر لوں گی ان کی۔ زیر لب بڑبڑاتی وہ کلاس کی جانب چل دی اور پھر بے دلی سے تمام لیکچرز لینے لگی۔ 2-3 لیکچرز کے بعد ٹیسٹ ہوا اور پھر بریک۔ اس کے بعد چھٹی ہونے میں کچھ وقت تھا اور وہ آخری لیکچر مس کرتی لائبریری میں چلی گئی۔ لائبریری میں داخل ہوتی وہ بیک سائڈ کرسی پر رکھتی کچھ کتابیں رینک سے نکال کر لائی اور میز پر رکھ کے نوٹس تیار کرنے لگی۔ اب یہ کام بھی اسے اکیلے ہی کرنا تھا۔ چھٹی ہونے میں ابھی پونا گھنٹہ باقی تھا اور اسے لگ رہا تھا آدھا گھنٹہ مزید اسے اوپر ہو جائے گا۔ خیر وہ ہاتھ کو رات ہی بتا چکی تھی کہ وہ دیر سے آئے گی۔ یہ سوچ کر مطمئن ہوتی جلدی جلدی ہاتھ چلاتی مصروف سی تھی۔ رات اس نے عالم سے کہا بھی تھا کہ اسے نینا کے گھر جانا ہے، انہوں نے مل کر کچھ نوٹس بنانے ہیں، مگر موصوف نے جانے سے صاف انکار کر دیا اور اجازت نہیں دی۔ اس لیے ناچار اب اسے یہاں اکیلے ہی نوٹس بنانے تھے۔ کیا تھا اگر عالم مستری جانے دیتے، کم سے کم تھوڑی میری مدد ہی ہو جاتی، مگر نہیں، انہیں تو بس شوق ہے مجھ پر پابندیاں لگانے کا۔ دانت پیس کر بڑبڑاتی وہ اپنا کام کرتی رہی۔ کچھ وقت گزرا تھا جب اس کا فون وائبریٹ ہونے لگا۔ بیگ سے نکال کر دیکھا تو عالم کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ ہاتھ کی کال دیکھی تو سحر کا دل زور و شور سے دھڑکا تھا۔ ایک مسکراہٹ نے اس کے چہرے پر بسیرا کیا اور سراب آنکھیں پرکشش ہو کر چمکنے لگیں۔ پھر اس نے کال بند ہونے سے پہلے ریسیو کر کے فون کان کے ساتھ لگا لیا اور دوسری جانب سے ہمیشہ کی طرح بھاری گمبھیر آواز سماعت سے ٹکرائی تھی۔ عالم اس وقت اپنے کارخانے میں موجود تھا۔ یہ کارخانہ شہر سے کافی ہٹ کے تھا۔ اجاڑ بیابان جنگل کے قریب اس کارخانے میں اس کے جیٹ اور ہیلی کاپٹرز تیار کیے جا رہے تھے، جن کے ذریعے وہ اپنی زندگی کے اہم مشن کو سر انجام دینے والا تھا۔ صبح وہ بنا ناشتہ کیے بنا سحر سے ملے یہاں آ گیا تھا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ کام کہاں تک پہنچا ہے۔ بنیامین نے تو کہا تھا کہ ہیلی کاپٹرز اور جیٹس تقریباً تیار ہیں، پھر یہ کام ابھی تک کیوں مکمل نہیں ہوا؟ زیر تعمیر جیٹس کو دیکھتے ہاد نے شہروز سے سنجیدگی سے استفہامیہ پوچھا۔ ہاد، ان کے اہم پارٹس ابھی بیرون ملک سے ایکسپورٹ نہیں ہوئے ہیں۔ جب تک ان کے ممالک کے پارٹس اس میں نہیں لگیں گے تو کیسے کام مکمل ہوگا؟ دیر ان کی جانب سے ہے۔ اسی سلسلے میں بنیامین شہر سے باہر گیا ہے، ایک اہم آدمی سے ملاقات کرنی تھی، وہی اس میں ہماری مدد کر رہا ہے۔ شہروز نے تفصیلی جواب دیا۔ جیسے ہی پارٹس آ جائیں گے کام مکمل ہو جائے گا۔ ہاد نے ہنکار بھرا اور ایک جیٹ کو چھو کر دیکھنے لگا۔ یہ کرتے اس کے چہرے پر ایک لوہی سی ٹمٹماہٹ تھی، جیسے وہ اس مشن کو سر انجام دینے کے لیے نہ جانے کتنا بے صبر تھا۔ سیاہ آنکھوں میں دشمنوں کو نابود کرنے کا جنون کسی پھٹتے آتش فشاں سا نکلتا پگھلی سرسراتی آگ کا سا بہہ رہا تھا۔ اس جیٹ کو چھوتے اسے یہ محسوس ہو رہا تھا وہ برطانیہ، امریکہ، انگلینڈ اور ان میں سر فہرست اسرائیل کی بربادی کو چھو رہا ہے۔ سالوں سے وہ اسی پہ کام کر رہا تھا۔ یہ تقریباً 50 سے زائد جیٹس اور ہیلی کاپٹرز تھے۔ اس کے لیے ہاد نے پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا، صرف ان ممالکوں میں حملہ کرنے کے لیے۔ کتنی ہی دیر وہ اہم چیزیں شہروز کے اور کچھ ملازمین کے ساتھ ڈسکس کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد ہاد نے جیب سے فون نکالا اور وحید ملک کو کال کرنے لگا۔ کال اٹھانے پر اس نے وحید کو ایک ضروری کام کرنے کے لیے کہا اور ہاد کے چہرے پر سنجیدگی نمودار ہوئی تھی۔ وحید ملک اسے کچھ الجھا ہوا معلوم ہوا۔ آواز بھی لمحے بھر کو گڑبڑائی تھی اس کی۔ اپنا حکم جاری کرتے ہاد نے فون بند کیا اور سحر کی یاد ستانے لگی۔ پھر وہ دوبارہ فون ملاتا سحر کو کال کرنے لگا۔ ساری تیاری مکمل ہے؟ جی سر، تمام تیاری مکمل ہے۔ گڈ، میں کالج کے لیے نکلتا ہوں، چھٹی ہونے میں 40 منٹ باقی ہیں۔ بس
وحید ملک نے فکر مندی سے کہا اور اپنی کوٹھی سے نکلنے لگا، مگر اس سے پہلے ہی اس کا فون بجنے لگا تھا۔ اس مداخلت پر اسے شاید طیش آیا۔ اس نے ناگواری سے جیب سے فون نکالا، مگر جیسے ہی دیکھا تو باس کالنگ جگمگا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا پورا وجود اور ہاتھ لرز اٹھے تھے۔ یہ واحد کال تھی جسے وہ چاہ کر بھی کسی خواب میں بھی غلطی سے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وحید ملک نے فوراً اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور خود کو پرسکون کیا۔ کن پٹی سے پسینے کی لکیر نکل آئی تھی۔ اس نے جھٹ سے فون اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا۔ ہیلو سر۔ بہت کنٹرول کرنے کے باوجود بھی اس کی آواز گڑبڑا گئی، جس پر وہ خود ہی خوف سے آنکھیں میچ گیا۔ پھر ضبط سے مٹھی بھیجتے وہ دوسری طرف ہاتھ کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ فون اٹھانے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ ہاتھ کی سنجیدہ آواز سماعت سے ٹکرائی تو وہ مزید ہڑبڑا گیا۔ رہے سہے اوسان بھی خطا ہوئے، حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ ہاتھ سر، فون کمرے میں تھا، میں باتھ روم میں تھا۔ جی کہیے، کوئی کام تھا؟ دوسری طرف سے ہاتھ نے اسے کوئی بہت ہی اہم کام کرنے کے لیے دیا۔ جی ہاتھ میں آج ہی کر دوں گا۔ چہرے پر نفرت سجائے وہ آہستگی سے مؤدب انداز میں بولا، آج نہیں، ابھی یہ کام کرو، تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے۔ ہاتھ نے نیا حکم صادر کیا اور بنا اس کا جواب سنے فون بند کر دیا۔ آہ! کال بند ہوتے ہی وحید ملک نے چیختے ہوئے فون دیوار میں دے مارا۔ ہاتھ عالم، بہت جلد میں تیری موت دیکھوں گا، بلکہ تجھے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا۔ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتے اس نے نفرت سے کہا، اور تیری جگہ پر نیا بادشاہ وحید ملک ہوگا انشاءاللہ۔ اس نے شعلہ وار آنکھوں میں نفرت لیے کہا، پھر وہ زور زور سے اپنے ملازموں کو آوازیں دینے لگا۔ جی سر۔ ملازم فوراً حاضر ہوا۔ مجھے ابھی کمپنی کے لیے نکلنا ہوگا، تم جلدی سے کالج پہنچو اور سحر کو وہاں سے نکالو۔ دھیان رہے اسے ایک خراش بھی نہیں آنی چاہیے۔ اگر اسے ایک خراش بھی پہنچی تو میں تمہارے جسم میں اتنے زخم دوں گا، نہ تم چین سے مر پاؤ گے نہ ہی جی پاؤ گے۔ شفافیت سے کہتے اس نے بات مکمل کی۔ جلدی نکلو، جلدی۔ جی سر۔ آپ فکر نہ کریں، میں اسے وہاں سے نکال لوں گا۔ اس کی لوکیشن چیک کرتے رہنا۔ کالج کا نقشہ تمہارے پاس ہے اور سارے داخل ہونے کے راستے بھی تم جانتے ہو۔ وحید نے ملازم کو ہدایت کرتے جیب سے فون نکال کر سحر کی لوکیشن چیک کی تو وہ لائبریری کی جانب جا رہی تھی۔ ہا ہا ہا! وحید ملک نے دیکھا تو خوشی سے قہقہ لگا گیا۔ وہ لائبریری میں ہے، یہاں سے تم آسانی سے اس تک پہنچ جاؤ گے۔ کالج کے پیچھے سے ایک راستہ ہے، لائبریری کی کھڑکی۔ وحید نے ملازم کو ہدایت کرتے جیب سے فون نکال کر سحر کی لوکیشن چیک کی تو وہ لائبریری کی جانب جا رہی تھی۔ ہاں ہاں ہاں! وحید ملک نے دیکھا تو خوشی سے قہقہ لگا گیا۔ وہ لائبریری میں ہے، یہاں سے تم آسانی سے اس تک پہنچ جاؤ گے۔ کالج کے پیچھے سے ایک راستہ ہے، لائبریری کی ایک کھڑکی اسی راستے کی جانب کھلتی ہے، تم اسی راستے سے اندر داخل ہوگے۔ جلد سے جلد جاؤ، میں بھی کام ختم کر کے جلد تمہارے پاس آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ جی سر کہتا سر ہلاتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے وحید ملک بھی تیزی سے باہر نکلتا کمپنی کے لیے نکل پڑا۔ اسے اب جلد سے جلد کمپنی جا کر کام مکمل کرنا تھا اور پھر شہر کے پاس جانا تھا۔ اسے وہاں سے وقت رہتے غائب کروانا تھا۔ وہ جانتا تھا ہاتھ کارخانے گیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا شام سے پہلے وہ وہاں سے نکلنے والا نہیں، اور جب تک اس کو بلاسٹ کی خبر ملے گی تب تک وہ شہر کو وہاں سے لے جائے گا، اور اس کے بعد وہ ہاتھ عالم پر اگلا وار کریں گے۔ ہیلو! آخری بیل پر کال ریسیو ہوئی اور سحر کی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ یہ کال کی سی اس کی سحر کی آواز دل میں سکون اور سرشاری سی اتارنے لگی۔ ہاتھ کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا تھا جب اس شفاق درندہ سفت سی آنکھوں والے شخص کا وجود ایک نرم دل شخص میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ ہاتھ علم کی زندگی کا حاصل سحر یوسف تھی۔ وہ سب کے سامنے صدا کا شفاق رہنے والا اس لڑکی کے سامنے ایک فرشتے کا سا ہوتا تھا۔ مہارانی سحر! ہاتھ نے دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں اڑیس کر اسے پکارا تو دوسری طرف وہ ہلکی سی آواز میں ہنسنے لگی۔ ان کھنکدار کھلکھلاہٹوں پر تو وہ ہمیشہ جان وار دینے کا روادار رہتا تھا۔ آپ نے ہمیں یاد فرمایا؟ یقین نہیں آ رہا۔ پھر سحر کا چنچل سا جملہ مزید کانوں میں رس گھولتا ہاتھ عالم کی مسکراہٹ کو گہرا کر گیا۔ وہ لمحہ ہاتھ عالم کی زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں میری سحر، جس لمحے
سحر عالم کو بھول جائے۔ ہاتھ کے جواب میں زندگی بھری ہوئی تھی، جبکہ وہ موصوف کے ڈائلاگ پر ابروج چکا گئی۔ کہاں ہو؟ ایک تفکر آمیز سوال۔ لائبریری میں ہوں، آپ سے کہا بھی تھا مجھے نینا کی طرف جانا ہے۔ اس نے سر میز پر ڈھلکایا اور لاڈ سے جواب دیا، اگلی بار چلی جانا۔ ہاتھ نے نرمی سے کہا اور ایک طرف کھڑکی کی جانب چل پڑا، جبکہ وہ منہ بسوڑ کے رہ گئی۔ ناشتہ کیا تھا؟ ایک اور سوال۔ شاید وہ لمبی گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جی کر لیا تھا۔ آپ صبح صبح ہی چلے گئے، ملے بغیر؟ آخری دو لفظ اس نے دل میں کہے تھے، سامنے کہنے میں مہارانی سحر اپنی توہین سمجھتی تھی۔ ہاں مجھے اہم کام تھا، شام تک لوٹ آؤں گا، پھر ڈنر ساتھ کریں گے۔ اس کی دھڑکنوں کی تال میل کو محسوس کرتے ہاتھ نے جواب دیا تو وہ میز سے سر اٹھا کر دوبارہ کتاب کھول گئی، جس سے چوڑیوں کی تیز کھنکھناہٹ پیدا ہوئی۔ ہاتھ چونکا نہیں تھا بلکہ مزید خوش ہو گیا تھا۔ تم نے ابھی بھی چوڑیاں پہنی ہیں؟ چہرے پر طمانینت تھی۔ ہاتھ کے سوال پر سحر نے کلائی اپنے چہرے کے آگے کی اور مسکراتے ہوئے مزید چوڑیوں کو کھنکھنا کر اسے آواز سنائی۔ سحر کے ایسا کرنے پر ہاتھ بھی ہلکی سی آواز میں ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی زندگی سے بھرپور تھی۔ جی، میرا من نہیں کر رہا تھا اتارنے کو، اور مجھے ڈانٹ بھی پڑی ہے۔ کس سے؟ ہاتھ سنجیدہ ہوا۔ ٹیچر سے۔ اس نے لب پھیلا کر شکایت لگائی تو دوسری طرف ہاتھ بھی لب بھیج گیا۔ کیوں؟ اسے کیا مسئلہ ہے؟ ہاتھ نے غصے سے پوچھا۔ عالم؟ سحر نے ششدر ہوتے اسے تعصب سے پکارا۔ اسے کیا ہوتا ہے؟ عالم انہیں کہیں، شی از مائی ٹیچر اینڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ، یہاں یہ سب الاؤ نہیں ہے۔ ادھیڑ عمر عورتوں کی طرح وہ اسے سمجھانے لگی۔ ہاتھ کچھ نہ بولا، محض خاموش رہنے کے۔ تمہارے ہاتھوں میں چوڑیاں اچھی لگتی ہیں، روز پہنا کرو۔ ایک خواہش رکھتے اس نے اس کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کی۔ اس کی خواہش پر وہ دوبارہ مسکرانے لگی۔ اور کوئی حکم شوہر نامدار صاحب؟ ابھی کے لیے صرف اتنا ہی۔ ہاتھ نے دل پر ہاتھ رکھتے شکریہ ادا کیا۔ پھر سحر دن بھر کی روداد اسے سنانے لگی اور ہاتھ مسکراتا پوری توجہ سے اس کی باتوں میں کھویا ہوا تھا۔ وہ بات کر رہی تھی اس سے، وہ جی رہا تھا اس کی آواز سنتے۔ سحر کی بلبل کی سی سریلی رس بھری آواز جب بھی کانوں میں پڑتی تھی، ہاتھ عالم اس سمے بن ٹھہرے مسکراتا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے، سحر بولنے میں اور ہاتھ سننے میں مہو تھا، جب بات کرتے کرتے اچانک ٹھا کی مخصوص آواز گونجی۔ ایک یکا یک شور سا برپا ہوا۔ یہ آواز کسی سوڑ کی طرح ہاتھ عالم کے کانوں میں پھونکی گئی تھی کہ لمحے کے ہزارویں حصے میں اس کی انابی لبوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے، سیاہ آنکھیں پتھرا کر رہ گئی تھیں۔ ہاتھ عالم کے ارد گرد ہر چیز تھم گئی تھی، ہر چیز، ہوا کا بہاؤ، زمین کی حرکت، مشینوں کا شور، اس کے دل کی دھڑکنیں، اس کی آتی جاتی سانسیں، اس کی پلکوں کی جنبش۔ اگر کچھ حرکت میں تھا تو وہ فون کے دوسری طرف قیامت خیز شور تھا، جو تیز قوت سماعت رکھنے والے ہاتھ بن رافع عالم کے پیروں تلے سے زمین کھینچ کر لے گیا تھا۔ وہ آواز اس قدر بلند تھی کہ ہاتھ کو لگا اس کے کان کے پردے پھٹ گئے ہیں اور اس کی زندگی یہیں ختم ہو گئی ہے۔ بے یقینی کی کیفیت میں وہ بوکھلایا سا ہو گیا۔ پتھرائی سی آنکھوں سے فون پر پکڑ ڈھیلی ہوتی، اس سے پہلے وہ ہاتھ سے چھوٹ کر گرتا۔ وہ خود کو ہوش دلاتا، آنکھیں جھپکا کر دوسری طرف چھا جانے والی سحر کی خاموشی اور لوگوں کی چیخو پکار اور آہو زاری ساکت وجود کے ساتھ سننے لگا۔ لمحہ بھی نہ لگا تھا جب یکا یک وہ آواز پھر برآمد ہوئی، ایک بار، دو بار، تین بار، اور پھر اسے چیزیں گرنے کی آوازیں جیسے ملبے گر رہے ہوں۔ اس دوران سحر کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ پھر سنی اس نے ایک سسکی، اور یہ سسکی 32 سالہ ہاتھ عالم کے جسم سے لے کر روح تلک تڑپا گئی تھی اسے۔ یہ ناگہانی آفت ہاتھ عالم کا شاید سب کچھ لوٹ کر لے گئی تھی۔ سحر! اگلے پل وہ ہارے ہوئے زخمی شیر کا سا حلق کے بل گرایا۔ یہ طرف بھری پکار سحر تک پہنچی ضرور تھی، مگر وہ چاہ کر بھی آواز کا جواب نہ دے سکی۔ آج ہاتھ عالم اپنے آپ کو اسی رات میں محسوس کر رہا تھا جب سحر کو اپنے خونخوار کتوں میں گھرے دیکھا تھا۔ سحر! ایک ہاتھ دل کے مقام پر رکھتا وہ اپنے سینے کو مسلتا، اس مقام کو مٹھی میں دبوچے الٹے پیر باہر کی جانب بھاگا تھا۔ یہ بلاسٹ کی آواز تھی۔ سحر کے کالج میں بلاسٹ ہوا تھا۔ ہاتھ کی دھاڑیں سنتا شہروز دوڑتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کے شہروز کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ ہاتھ کیا ہوا؟ وہ فکر مند سا بولا، مگر
ہاتھ فون کان کے ساتھ دگائے طوفان کا سا اس کے پاس سے بھاگتا ہوا گیا۔ شہروز بھی بند ہوتے دل کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگا۔ سحر سیاہ سرخ آنکھوں سے کڑلاتی آواز میں اسے پکارتا وہ کارخانے سے باہر آیا اور اپنی گاڑی میں سوار ہوا۔ ہاتھ کو لگ رہا تھا وہ فنا ہو گیا ہے۔ آخری بار اس نے سحر کی پکار سنی تھی، بھائی، درد سے تڑپتی پکار، اور اس کے ساتھ ہاتھ نے تکلیف سے آنکھیں مینچ لی تھی۔ یہ آواز، وہ اس آواز کو کبھی درد سے تڑپتے ہوئے نہیں سننا چاہتا تھا۔ یہ آواز تو اسے ہمیشہ کھلکھلاتی، ہنستی، مسکراتی، چہچہاتی ہوئی پسند تھی۔ تیزی سے انجن سٹارٹ کرتا وہ گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ عالم، پھر سنی اس نے اپنے نام کی ہچکی بھری پکار، اور کئی آنسو سے آنکھوں سے ٹوٹ کر ہاتھ کی ہلکی داڑھی میں جذب ہوئے تھے۔ ہاتھ، شہروز بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آیا تھا مگر ہاتھ جا چکا تھا۔ ہاتھ کی دھاڑ سے وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ ضرور کالج میں کچھ ہوا ہے۔ وہ فوراً دوسری گاڑی میں بیٹھتا ہاتھ کے پیچھے دوڑا تھا۔ کچھ دیر پہلے سحر مسکراتی ہاتھ سے بات کرنے میں مصروف تھی، نوٹس بنانے ہیں۔ یہ تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ چہچہا کر اسے بات کرتے اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ دھماکے کی آواز اتنی شدید تھی کہ ایک دم اس کے کان سنسنا اٹھے، گویا وہ دھماکہ خیز آواز قوت سماعت اچک لے گئی ہے۔ زمین بری طرح لرز اٹھی تھی، جیسے وہ بہت تیز زلزلہ آیا ہو۔ لائبریری کی تمام چیزیں اچھل کر گری تھیں۔ وہ کھڑکی جس کے پاس سحر میز پر بیٹھی تھی، اس کے تمام شیشے چھناک سے ٹوٹ کر سحر کے وجود پر جا گرے تھے، اور خود کے بچاؤ میں وہ ایک طرف کو لڑکتی نیچے زمین پر جا گری، اور پھر اس نے خود پر لکڑی کی وہ بڑی سی رینکس گرتی محسوس کی جن میں کتابیں جڑی تھیں۔ ایک سسکی، ان بھاری رینکس کے خود پر گرنے سے پورے وجود میں درد بھر گیا تھا، اور ایک سسکی اس نے درد سے تڑپتے لی تھی، سحر، اور دوسری طرف اپنے نام کی گراہٹ سنائی دی، مگر جسم میں درد اس قدر تھا کہ آواز چھین کر لے گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کی پکار کا جواب نہ دے سکی۔ سر کی پچھلی سائڈ سے خون کی بھل بھل نکلتی لکیریں سحر کے بالائی چہرے کی طرف سفر کرنے لگی۔ گہرے بھورے بال پل میں خون آلود ہونے لگے، اور سفید یونیفارم بھی سفید نہ رہا۔ ٹوٹی کھڑکی کے کانچ کے ٹکڑے جسم کے کس کس حصے میں پیوست ہوئے تھے وہ نہیں جانتی تھی، نہ جان پائی تھی۔ پھر سنے اس نے دو تین دھماکے، اور دو تین رینکس، اور اس کے نیم بے ہوش وجود کے اوپر آ گری۔ اب کی بار سحر کو لگا اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ سحر! ٹوٹی سرخ چوڑیوں والی کلائی میں دبوچے فون سے آتی دھاڑیں اس کے نیم بے ہوش وجود کو جھنجھوڑ رہی تھیں۔ پھر اسے ہر طرف آگ کی تپش محسوس ہونے لگی، اور لائبریری کی آدھی چھت دوسری طرف سے گرتی معلوم ہوئی۔ ٹھا کے ساتھ چھت کا آدھا ملبہ زمین بوس ہو گیا۔ آخری بار اس نے پورے کالج میں نسوانی چیخیں سنی تھیں، اور ایک آگ سی اپنے گرد بھی محسوس کی تھی۔ جسم مفلوج ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ آوازیں کم ہونے لگیں، جسم کا درد ہلکا پڑنے لگا۔ وجہ اس کی ہوش کا لمحہ لمحہ سلب ہونا تھا۔ کچھ چہرے تھے جو اس کی ادھ کھلی سراب آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ پہلا چہرہ اس کے بھائی بنیامین یوسف کا تھا، اور یہ چہرہ دیکھتے ہی اس کے وہ شگرفی لب جن پر ابھی کچھ دیر پہلے زندگی سے بھرپور مسکراہٹیں رقص کر رہی تھیں، اب وہی لب خون رنگے ہو گئے تھے۔ پھر پھڑ پھڑاتے لبوں سے وہ اپنے بھائی کو پکار گئی۔ اس کے بعد جو چہرہ آنکھوں کے پنوں پر لہرایا تھا، وہ چہرہ اس کے شوہر ہاتھ بن رافع عالم کا تھا۔ یہ دیکھتے ہی سحر کے منہ سے ایک ہچکی نکلی تھی، درد بھری ہچکی۔ پھر اسے بھی پکارتی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی جو اس سے بے پناہ محبت کا دعوے دار تھا۔ عالم جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ قسط کو پڑھ کر کمنٹ باکس میں کمنٹ لازمی کیا کریں۔ آپ کے کمنٹس پڑھنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔